بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، ٹاپ آف ٹائم کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، عالمی کفر پوری طاقت کے ساتھ ہماری ہستی اور بستی پر حملہ آور ہے. دین اسلام کو صرف نماز، روزے اور مولوی کا دین بنایا جا رہا ہے. ہمارے نصاب اور انفارمیشن ویز سے اسلام کی سیاسی، معاشی، اقتصادی اور سائنسی مہارت ہٹا کر اسے اجر و ثواب والا بے معنی اور ہوائی مذہب بنایا جا رہا ہے. ہمارے علماء فرقہ پرستی کے گرد طواف کر رہے ہیں اور نوجوان بڑی تیزی سے دین کو دقیانوسی سوچ قرار دے کر ایک ایسے معاشرے کا حصہ بن رہا ہے جس کی چمک کے پیچھے سیاہ تاریکی برپا ہے. یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ لا علمی ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں وہ سجدہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس میں شک اور لا علمی ہو. ناظرین کرام، ٹاپ آف ٹائم سیریز مسلمانوں کے پہلے 800 سال یعنی 600 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک کے سائنسی کارناموں کی مکمل داستان ہے. ہم اہل اسلام کے اس پرکشش اور رومانوی دور کی سحر انگیزی کو بیان کریں گے جسے قرون اولا کہا جاتا ہے، یعنی بہترین زمانوں کی کہانی. ناظرین کرام، بھلے ہی آپ مسلمان ہیں لیکن ٹاپ آف ٹائم سیریز میں 80% انفارمیشن ایسی ہے جسے آپ کے کان پہلی بار سن رہے ہوں گے، اور وہ ہماری تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہوتے. اور ہمیں نامکمل رکھنے کے لیے تاریخ کے اس سنہری دور کو ہماری پہنچ سے بہت دور ایک تاریخ گڑھے میں دفن کر دیا گیا ہے. ٹاپ آف ٹائم کا مقصد اس گڑھے کو کھود کر امت مسلمہ کے نوجوان کا ذہنی اعتماد بحال کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام اپنے اندر کس قسم کی وسعت اور طاقت رکھتا ہے. خاتون حضرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ. چلیے بڑھتے ہیں ٹاپ آف ٹائم کے چیپٹر نمبر 1 کی طرف. ناظرین کرام، 800 عیسوی کا زمانہ شروع ہوا. پورے یورپ میں پرسرار ترقی برپا تھی. لا علمی کی گھٹا ٹوپ غاروں میں بد تہذیبی کے جالے جگہ جگہ لٹک رہے تھے. شام کے سائے گہرے ہوتے ہی چڑیلے اور بھوت توہمات کی آڑ میں یورپ پر چھا جاتے. کچھ لوگ انسانی کھوپڑیاں لیے قبرستانوں کا رخ کرتے. جنگلوں بیابانوں میں ایک اندیکھا خوف تھا، لیکن یہ سب کچھ بہت کم تھا جب ایک اور خوف نے یورپ کو بری طرح جکڑ لیا. جی ہاں، مذہب کا خوف. یہ ایک ایسی سیاہ رات کی کہانی ہے جسے جان کر آپ کو علم ہوگا کہ آج کا یورپ لا دینیت کیوں پھیلا رہا ہے. مذہب کا اس سیارے پر ہونا انہیں کیوں برداشت نہیں ہے. خاتون حضرات، 800 عیسوی کا پہلا سال تھا. جنوری کے پہلے ہفتے کی شام سورج ڈھلا اور ستارے جاگے. کچھ وقت بعد پہاڑوں کی اوٹ سے چاند جلوہ گر ہوا. پورے یورپ میں پرہول خاموشی طاری تھی، لیکن رات کے اس پہر قسطنطنیہ کے بڑے کلیسا میں خاصی چہل پہل تھی. کندیلیں روشن تھی اور پوپ مسلسل عبادت میں مصروف تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر یورپی بادشاہ شارلیمان مؤدب بیٹھا ہوا تھا. خاتون حضرات، اس وقت یورپ کی صورتحال بہت مخدوش تھی. تہذیب و اخلاق اور علم تو جیسے ناپید ہو چکے تھے. لوگ بات بات پر قتل و غارت پر اتراتے. پرسرار توہمات کی بھرمار تھی. شہر گاؤں جیسے اور گاؤں جنگلوں کی مانند تھے. ناظرین کرام، رات کا پچھلا پہر شروع ہونے کو تھا جب پوپ نے مقدس تاج شارلیمان کے سر پر رکھا. یوں مقدس سلطنت روما کا آغاز ہوا جس نے یورپ کو ایک ایسے خوف میں مبتلا کیا جو آج بھی مذہب کا نام سنتے ہی ابھر آتا ہے. مقدس سلطنت روما کا آغاز ہوتے ہی پوپ دنیا کا خدا بن گیا. اسی کے حکم پر یورپ میں بادشاہیاں تبدیل ہوتی. اسی کی مرضی سے ایک عام آدمی کو روٹی نصیب ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا گیا. جو بادشاہ پوپ کی نافرمانی کرتا اس سے تخت چھین کر اذیت ناک سزا دی جاتی. کل ملا کر مذہب کے روپ میں چند اجارہ دار گروہ یورپ پر حاکم ہو گئے. ہر گناہ کی بخشش کا معاوضہ ہوتا تھا. چھوٹا گناہ کم معاوضہ، بڑا گناہ زیادہ معاوضہ. اگر جنت کی بشارت دنیا میں ہی چاہیے تو پوپ کی ایک ایسی خواہش پر عمل کرنا ہوتا تھا جو بظاہر بہت مشکل ہوتی تھی. اور اگر کوئی شخص پوپ سے اختلاف کرنے کی غلطی کر بیٹھتا یا پوپ کی استقبال میں کسر چھوڑتا تو اسے زندہ جلا دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کی خاک بھی نہیں ملتی تھی. ناظرین کرام، اس وقت پورے یورپ میں انصاف کا کوئی نظام نہیں تھا. علم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
جبکہ تہذیب ان سے ہزاروں کوس دور تھی۔ اس وقت عیسائیت کا مطلب صرف اور صرف پوپ کی خدمت ٹھہرا۔ یوں مذہب یورپ کا سب سے بڑا فیلر بن گیا۔ لوگ اس سے انتہا سے زیادہ ڈر گئے۔ مذہب کا مطلب صرف اور صرف ذہنی غلامی ٹھہرا۔ خواتین و حضرات، جب یورپ پر جہالت کی سیاہ تاریکی کے پردے حائل تھے، عین اسی وقت قرطبہ، اسپین، سسلی، مکہ و مدینہ سمیت مشرق وسطیٰ میں ایک الگ ہی دنیا قائم تھی۔ ایک ایسی سحر نگری جسے ہمارے نصاب اور تاریخ سے مٹایا جا چکا ہے، ایک ایسا حیرت کدا جس کی حیرتیں لامحدود ہیں۔ یہ اہل اسلام کا وہ سنہری دور تھا جسے قرون اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کائنات کے ایسے لوگوں کی کہکشاں تھی جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کہکشاں کا ایک ایک شخص انمول تھا۔ اس جہاں کا ایک ایک ستارہ درجن علوم کا موجب تھا۔ اس سحر نگری کے صوفیاء میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے۔ تاریخ نے قرون اولا کے اندر ایسے جرنیل بھی دیکھے جن کی گھوڑوں کی سموں نے دریا تک روند ڈالے، جن کے دشمن نے ان کو اللہ اکبر کہہ کر زہر نکلتے دیکھا۔ یہ ایسے لوگوں کی دنیا تھی جنہوں نے ڈیم اور ملیں ایجاد کی، فلکیات میں جھنڈے گاڑے، ریاضیات اور طب سمیت دنیا کا ہر علم ان کے وجود سے نکلا۔ ناظرین کرام، قرون اولا کی داستان ایک ایسی سحر نگری ہے جس کا سحر کبھی ختم نہیں ہوتا، جبکہ یورپ بڑے منظم انداز میں اس پر مٹی ڈال رہا ہے۔ خواتین حضرات، آئیے اس سحر نگری میں اترنے سے پہلے اس کے کچھ جلوے دیکھتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹاپ آف ٹائم سیریز کے پورے سفر میں آپ کو تاریخ کی کس جادو نگری سے گزارا جائے گا۔ ناظرین کرام، 1020 کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں کے شہر قرطبہ میں رات اتر چکی تھی، ستارے چمکے اور چاند رونما ہوا، جب ایک شخص مسلسل سورہ نمل کی ان آیات کو دیکھے جا رہا تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ وہ شخص بار بار ان آیات پر غور کرتا جن میں ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر سکتا ہے، اور پھر اس نے ایسا کر دکھایا۔ خواتین حضرات، اس شخص نے قرآن مجید بند کیا اور کھلے آسمان تلے آ کر دیر تک ستاروں کو دیکھتا رہا، جن کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلی کئی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ ناظرین، شخص البیرونی تھا، عظیم مسلمان سائنسدان جس نے طب پر 56، ریاضی پر 10، فلسفہ پر 17 اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی سوشل سائنس پر 14، کیمیا پر 22، میٹا فزکس پر 6 کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی سائنس پر بے شمار رسالے لکھے۔ یہ ہے عظیم مسلمان سائنسدان ابو ریحان البیرونی۔ ناظرین کرام، البیرونی دیر تک ملکہ بلقیس کے تخت کی آمد پر غور کرتا رہا۔ آخر پلک جھپکتے ہی تخت کیسے آ سکتا ہے؟ ناظرین، وہ ہمارے جیسا مسلمان نہیں تھا کہ مولا نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا۔ البیرونی کو پوری دنیا کے سامنے قرآن کی صداقت ثابت کرنے کا مشن سونپا گیا تھا۔ خواتین حضرات، اس نے چاند ستاروں کی روشنی پر مکمل فوکس کیا، جبکہ کئی دن تک وہ بند کمرے میں روشنی داخل کر کے اور کبھی اندھیرا کر کے تجربات کرتا رہا۔ آخر کار اس نے نتیجہ نکالا کہ اگر کسی ٹھوس چیز کو نور یعنی روشنی میں تبدیل کر دیا جائے تو اسے پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے انکشاف کیا کہ روشنی بھی ایک رفتار رکھتی ہے جو مختلف حالتوں میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ مثلا روشنی شیشے سے گزرتے ہوئے نسبتاً سپیڈ کم کر دیتی ہے اور پانی میں اس کا سفر مزید سست ہو جاتا ہے، جبکہ فضا میں اس کی سپیڈ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یوں سورہ نمل سے سائنس کی ایک عظیم تھیوری نے جنم لیا جس پر آئنسٹائن اور نیوٹن نے بھی بہت زیادہ کام کیا۔ اسی تھیوری سے آواز کو روشنی یا انرجی ویو میں کنورٹ کر کے مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا، جبکہ انرجی ٹرانسلوکیشن سے تعلق رکھنے والی تمام ایجادات، انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹی وی، ان سب کا تعلق البیرونی کی اسی تھیوری سے ہے جسے ملکہ بلقیس کے تخت پر ریسرچ کر کے البیرونی نے عکس کیا تھا۔ خواتین حضرات، عباس ابن فرناس وہ پہلا مسلمان نوجوان تھا جس نے پرواز کا تصور پیش کیا۔ اس نے قرطبہ کی ایک بلند پہاڑی سے پرنما گلائیڈرز پہن کر کامیاب پرواز کی۔ اس کے بعد پرواز کے بنیادی اصولوں پر ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اڑنے والی مشین کے کئی ڈایاگرام بنائے، جس سے بعد میں ہوائی جہاز ایجاد ہوا۔ آج بھی عباس ابن فرناس کا مجسمہ بغداد ایئرپورٹ پر نصب ہے اور لیبیا کے ڈاک پر ان کی تصویر چسپاں ہے۔
خواتین حضرات، عظیم مسلمان سائنسدان ابن الہیثم وہ پہلا مسلمان سائنسدان ہے جس نے ثابت کیا کہ چاند چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ اس سلسلے میں اس نے چاند کی روشنی پر کئی تجربات کیے اور اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا، جبکہ قرآن مقدس میں رب کریم اس حقیقت کو کچھ یوں آشکارا کرتے ہیں: اللہ وہ ہے جس نے آفتاب کو گرم روشنی بنایا اور چاند کو ٹھنڈی روشنی بنایا۔ اسی طرح ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کر دیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہے اور اس نے سورج کو روشن چراغ بنایا۔ ناظرین کرام، ذرا آیات کے لہجے پر اور مفہوم پر غور کیجیے۔ دونوں آیات میں سورج کو گرم اور روشنی دینے والا وجود ثابت کیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی دونوں جگہ چاند کو ٹھنڈا وجود ثابت کیا گیا ہے۔ آیات میں کہیں بھی چاند کے خود روشن ہونے کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ اسے کسی واسطے کے ساتھ جگمگایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر چاند ٹھنڈا وجود ہے تو اس میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ مسلمان سائنسدانوں کے لیے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال تھا، اور عظیم سائنٹسٹ ابو الحسن ابن الہیثم نے قرآن کی اس صداقت کو، اس راز کو دنیا کے سامنے کھول دیا۔ خواتین حضرات، 964 عیسوی میں عظیم مسلمان فلکی سائنسدان عبد الرحمن الصوفی نے ہماری گلیکسی ملکی وے سے 2 گنا بڑی گلیکسی اینڈرومیڈا کو دریافت کیا۔ انہوں نے پہلی بار اپنی تصنیف کتاب الکواکب الثابت المصور یعنی دی فکسڈ سٹارز میں تفصیلی طور پر ہمارے سٹار سسٹم کے علاوہ ایک اور سٹار سسٹم کے ہونے کا انکشاف کیا جو ہمارے سٹار سسٹم سے 2 گنا بڑا ہے، یعنی اینڈرومیڈا گلیکسی۔ ناظرین کرام، آج کی جدید ترین سائنس حیران ہے کہ ایک ایسی گلیکسی جو جدید ترین دوربین کے ہوتے ہوئے بھی ایک باریک لکیر سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی، اسے بغیر دوربین کے کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے؟ عبد الرحمن الصوفی کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس نے ان کی نظر کو اس قدر وسعت بخشی کہ وہ کائنات میں دور تک دیکھ سکیں؟ ناظرین کرام، عبد الرحمن الصوفی کی وہ پرسرار ٹیکنالوجی تو نہیں مل سکی، البتہ ان کے اعزاز میں چاند کے 47 کلومیٹر ایریا کو الصوفی کا نام دے دیا گیا ہے۔ یاد رہے، یہ وہ پہلا مسلم سائنٹسٹ ہے جس نے قرآن مقدس کی اس آیت کو سچ کر دکھایا کہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس عظیم سائنٹسٹ نے پہلی بار دنیا کو رب کریم کے دوسرے جہانوں کی جھلک دکھائی۔ ناظرین کرام، ابو ریحان البیرونی وہ پہلا مسلمان سائنسدان تھا جس نے پاکستان کے شہر جہلم سے 42 میل دور دریالہ جلوب کے 1795 فٹ اونچے پہاڑ سے زمین کا قطر اور محیط معلوم کیا۔ اس نے زمین کا محیط 24,779 میل نکالا جو موجودہ پیمائش سے 78 میل کم ہے۔ ناظرین کرام، سائنس کی تاریخ آج بھی منہ میں انگلیاں لیے مجسمے حیرت ہے کہ وہ کیسے وجود تھے جو کسی بھی چیز کی طرف نظر اٹھاتے تو اس کی حقیقتیں کھول دیتے۔ خواتین حضرات، یہ میں اس دور کی کہانی سنا رہا ہوں جب یورپ کے لوگ بھوک و افلاس اور مذہبی اجارہ داری میں غرق تھے، جبکہ عین اسی وقت مسلم دنیا شیشے کے گھر اور محل تعمیر کر رہی تھی۔ پانی اور ہوا کے پریشر سے آٹومیٹک روبوٹک مشینیں عام دستیاب تھیں۔ مسلمان ایسے علوم کی بنیاد رکھ رہے تھے جنہوں نے آج کی جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ خواتین حضرات، سنان ابن ثابت 943 عیسوی میں وہ پہلا سوشل سائنسدان تھا جس نے امتحان کا طریقہ کار اور ڈگری دینے کا رواج نکالا، جس کے تحت ذہین اور کند ذہن لوگوں کے درمیان فرق واضح ہوا اور اسلامی معاشرہ پہلے سے کہیں زیادہ نکھر گیا۔ ناظرین کرام، القانون 5 جلدوں پر مشتمل طب کی ایک ایسی کتاب ہے جسے اگر میڈیکل انڈسٹری اور لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا جائے تو آج کی میڈیکل سائنس 1000 سال پیچھے چلی جائے گی، اور یہ کتاب مسلمان سائنٹسٹ ابن سینا کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کو 19ویں صدی تک یورپ میں اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ کسی بھی ڈاکٹر کو اس وقت تک ڈاکٹر ہونے کی ڈگری نہیں ملتی تھی جب تک وہ القانون کا امتحان پاس نہیں کر لیتا تھا۔ ناظرین کرام، میں نے اس کتاب پر بہت سارے ریسرچرز کو حیران ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ اس کتاب میں طب کی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جن کو جدید مشینری کے بغیر قطعاً نہیں جانا جا سکتا۔ مثلا اس کتاب میں ابن سینا نے انکشاف کیا کہ پانی میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو پیٹ کی بیماریوں کے موجب بنتے ہیں۔ اس نے دھول اور مٹی میں جراثیموں کے ہونے پر اور ان کی اقسام پر تفصیلی باب لکھے۔
جس سے بیماریوں کی بنیادی جڑوں تک رسائی کا راستہ ممکن ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے کینسر کو داغنے کا طریقہ ایجاد کیا جسے آج ریڈیشن لیزرز کہا جاتا ہے۔ خاتون حضرات، 872 عیسوی میں عظیم مسلمان سائنٹسٹ موسیٰ برادران احمد، محمد اور حسن نے مشترکہ تجربات کے بعد ایک نہایت حیرت انگیز کتاب لکھی جسے کتاب الحی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حیرت انگیز طور پر اس کتاب میں 100 چھوٹی بڑی مشینری کے ڈائیگرام اور کچھ کی تفصیل درج ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب لفظ مشینری یورپ کے کانوں سے ہزاروں میل دور تھا۔ خاتون حضرات، 1134 عیسوی میں مسلم سائنٹسٹ ابو السلط نے ایک ایسا حیرت انگیز آلہ ایجاد کیا جو سمندر میں ڈوبے جہاز کا پتہ لگا کر اسے سطح آب پر لیتا۔ یہ غالباً کشش ثقل کی لہروں پر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا تھا۔ اس بات کو یورپی مورخ جارج سارٹن نے بھی نقل کیا ہے۔ خاتون حضرات، یہی وہ مسلم ٹیکنالوجی تھی جس کا جلوہ دیکھ کر لوگوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک واقعے کو جنم دیا کہ انہوں نے 12 سال بعد ایک کشتی کو سطح آب پر نمودار کیا تھا۔ خاتون حضرات، میں مسلم دنیا کے ایک ایسے دور کی خوبصورت، سحر انگیز اور ناقابل یقین تصویر پیش کر رہا ہوں جسے صلیبیوں نے بڑی مہارت کے ساتھ مسخ کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کو اپنے اسلاف کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ مغرب کی جس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یا مغرب کے کچھ ٹٹو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے بڑوں نے سائنس میں کیا کمال دکھایا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ آج سائنس کی ایسی کوئی شاخ نہیں ہے جس کی بنیاد ہمارے اسلاف کے علم و تجربات پر نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ آئنسٹائن اور نیوٹن اور کوپرنکس جیسے مغربی سائنٹسٹ اصل ہیرو ہیں یا کچھ اور۔ ویسے بھی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ یورپ جو 1500 عیسوی تک سراپا جہالت تھا، اچانک اس کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی آئی کہ جس نے انہیں راتوں رات سائنٹسٹ بنا دیا اور موجد بنا دیا، جبکہ ان میں ایک بھی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جس نے حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر کیا ہو۔ ناظرین، میں مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے دور پر بات کر رہا ہوں، ایک ایسی شہر نگری پر بات کر رہا ہوں جس سے متعلق برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو انسان چاند پر 200 سال قبل پہنچ چکا ہوتا، کیونکہ رب کریم نے مسلمانوں کو ایسے وجود عطا کیے تھے جو ایک ہی وقت میں کئی علوم کے موجود ہوتے تھے۔ ان کا جو علم یورپین کے ہتھے چڑھا، اس سے دنیا کی جدید ترین سائنس نے جنم لیا۔ خاتون حضرات، مسلمانوں کی سائنسی درسگاہیں صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ ان میں تعلیم پانے والوں میں یہودی اور عیسائی بھی تھے۔ مسلمان انہیں پوری عزت کے ساتھ تعلیم اور ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، لیکن جب 1452 عیسوی میں قرون اولا کا سورج غروب ہوا، صلیبی اسپین پر فاتح ہوئے، اہل اسلام کا قتل عام ہوا، تو اس وقت مسلمانوں کے یہی شاگرد صلیبی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی درسگاہوں میں لیبارٹریز میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کی سائنس پر تمام ریسرچ کو یورپ منتقل کیا، جبکہ احادیث کی بہت ساری کتابوں کو نظری آتش کر دیا۔ لیکن غلطی سے اس میں اسلامک سائنس کی کچھ ایسی کتابیں بھی جل گئیں جن کے بارے میں یورپی مورخ قلم تو اٹھاتے ہیں لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر سکتے، یعنی ان پر کوئی سائنسی مقالہ مسلم دنیا کا دستیاب نہیں ہے۔ مثلا ڈوبے ہوئے جہاز کی لوکیشن معلوم کر کے اسے سطح آب پر لانا، اس کے علاوہ سخت گرمی میں برف کو پگھلنے سے بچانا۔ ناظرین، یہ فن مسلمان سائنسدانوں کے پاس تو تھا، لیکن یورپ آج تک اس فن کو دوبارہ دریافت نہیں کر پایا، جبکہ اس پر مسلمانوں کو ڈھکے چھپے لفظوں میں داد ضرور دیتا ہے۔ خاتون حضرات، عظیم طبیب اور مسلم سائنٹسٹ زکریا الرازی نے پوٹاشیم اور نائٹریٹ سے بارود بنانے کے فارمولے کو لکھا، جس پر مزید تحقیق کر کے مسلم سائنٹسٹ ابن بیتار نے 1240 میں گن پاؤڈر ایجاد کیا۔ دوبارہ پھر سن لے، گن پاؤڈر ایجاد کیا، جبکہ اسی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے عظیم محقق اور موجد عظیم سائنسدان حسن الرماح نے ملٹری ڈیفنس پر ایک کتاب لکھی جس میں میزائل کے ڈائیگرام پیش کیے۔ دوبارہ پھر سنیں، جس میں میزائل کے ڈائیگرام پیش کیے، نیز انہیں ہوا میں چھوڑنے اور ٹارگٹ پر پہنچانے پر بھی خاصی بحث کی۔ یوں آج دنیا کی تمام ڈیفنس ٹیکنالوجی کی ایجاد کا سہرا میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام الرازی، ابن بیتار اور حسن الرماح کے سر ہے، جن کی تحقیق پر مزید کام کر کے مسلمانوں نے توپ ایجاد کی۔ ناظرین اکرام، پہلی بار جب مسلمانوں نے صلیبی فوج کے بحری بیڑے پر توپ کا گولا داغا تو دھماکے سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے
اور सलेबी उसे कोई जादू मंत्र समझकर भाग उठे। खुदावंद हज़रात, हमारी लेबोरेटरीज में पड़े शीशे के आलात सबसे पहले मुसलमान साइंसदानों ने इजाद किए। ये वो दौर था जब मगरब वालों को अभी शीशे का इल्म नहीं था और मशरक़े वुस्ता में मुसलमान शीशे के गिलास, खिड़कियां, बोतलें और गुलदान बना रहे थे। यहाँ तक कि परवाज का पहला तस्वर देने वाले अजीम साइंसदान इब्ने फरनास ने शीशे का एक ऐसा ग्लोबल तैयार किया जिसके अंदर बिजलियां और बादल किसी टीवी फिल्म की तरह गरजते बरसते दिखाई देते थे, जबकि हकीकतन उस ग्लोबल में सिर्फ पानी होता था। नाज़रीन, मशहूर अमेरिकी तारीखदां फिलिप हिटी इब्ने फरनास की इजादात पर तफसीली बाब लिखते हैं, जिसमें उन्होंने इब्ने फरनास की इस इजाद पर हैरत का इजहार किया और साथ लिखा कि अगर सलेबी मुसलमानों की किताबें लाइब्रेरियां ना जलाते तो यकीनन इब्ने फरनास की इस टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल तफसील मिल जाती। खुदावंद हज़रात, मेरा जाती ख्याल भी ये है कि अगर उस शीशे के ग्लोबल की तफसील मिल जाती तो यकीनन टेलीविजन आज से 200 साल कबल इजाद हो चुका होता। लेकिन ये सच है कि आज के जादुई ड्रामों में जो ग्लोबल गिलास बतौर जादुई आईना दिखाया जाता है, उसका ताना बाना इब्ने फरनास की उस अजीबो गरीब इजाद से मिलता है। नाज़रीन किराम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है। इसी बात पर अमल पैरा होते हुए मुसलमान साइंटिस्ट ने सब्जियों के तेल और सोडियम ऑक्साइड को मिलाकर जरासीम कुछ खुशबूदार साबुन और शैम्पू इजाद किए, जबकि सलीबी अफवाज जब मुसलमानों के साथ मार्का जन होती तो उनके जिस्म से ताउफुन उठता था। यूरोप में जो कि उस वक्त नहाना मायूब समझा जाता था, यहाँ तक कि 19वीं सदी में मलका विक्टोरिया से मुतल्लिक मुस्तनद रिपोर्ट मौजूद है कि वो नहाने में हिचकिचाती थीं। यही वजह है कि वो खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती थीं। इसके अलावा यूरोपीय उमरा में जॉर्ज पंजम वो पहला शख्स था जिसने एक मोहम्मद नामी तुर्क मुसलमान का तैयार करदा साबुन और शैम्पू इस्तेमाल किया और उसे जिस्म इतना हल्का फुल्का लगा कि उसने उस तुर्क मुसलमान को भारी मुआवजा देकर क्लीन सर्जन रख लिया। खुदावंद हज़रात, आज सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ लोग मेरे शाहीनों को ताना देते हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें क्या दिया। सुन लो, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया सो दिया, लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों का सबसे पहले मुंह धोने वाले हमारे बुजुर्ग थे। और आज भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज से दूरी की वजह से तुम्हारी किस्मत में टिश्यू पेपर लिखे हुए हैं। और अगर मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना बोला होता तो बताता कि टिश्यू पेपर के कीड़े कहां से कहां तक मार करते हैं। खैर, आप समझदार होंगे और समझ गए होंगे। खुदावंद हज़रात, मुसलमानों ने 1350 ईस्वी में प्रिंटर इजाद किया, जिससे दरसो तदरीस के काम में बेपना इजाफा हुआ। नाज़रीन, अब बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठेगा कि नहीं जी, प्रिंटर तो 1500 ईस्वी के लगभग एक जर्मन साइंटिस्ट जोहान्स गेटेनबर्ग ने इजाद किया था। तो मेरा उनसे सवाल है कि जब 1500 ईस्वी में अभी प्रिंटर इजाद हो रहा था और उसमें भी काफी मुश्किलात थी, तो उस वक्त अहले कलीसा के खिलाफ मार्टिन लूथर की जो तकारीर और फतवे फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी के गली कोचों और गिरजों के बाहर चस्पा किए जा रहे थे और जाग यूरोप, आजाद यूरोप के नारों पर लाखों इश्तिहार बांटे जा रहे थे, तो वो किस प्रिंटर पर छापे जाते थे। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मुसलमानों की जो हजारों किताबें मौजूद हैं, वो प्रिंटेड क्यों हैं। नाज़रीन, यूरोप हमारे सलाब को लाख दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत कहीं ना कहीं बोलती है। खुदावंद हज़रात, कुरून उला की शहर नगरी के जलवे इस कदर ज्यादा है कि सिर्फ एक झलक दिखलाएं तो भी कई घंटे दस्तयाब हैं, जबकि अभी हमें उस शहर नगरी में दाखिल होना है ताकि आपको मालूम हो कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने हर नबी को मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने का ख्वाहिशमंद बना दिया और 1.5 लाख अंबिया में से रब्बे करीम ने बड़े एहसान के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। नाज़रीन, यूं समझें कि अब तक की वीडियो में आपने जो मजा लिया है, ये असल मजे का सिर्फ आधा घूंट है। और जब टॉप ऑफ टाइम की आखिरी किस्त आप मुकम्मल करेंगे, आपका सजदा फख्र और शुक्राने से भरपूर होगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि वो कौन सी वजह थी कि नबियों ने नबूवत छोड़कर, बादशाहों ने बादशाहियां छोड़कर और हसीनों ने हुस्न बुलाकर गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाने की हसरत की। नाज़रीन, कुरून उला के चंद आखिरी जलवे पेश करने के बाद हम बाकायदा तरतीब के साथ इस शहर नगरी में, कुरून उला की शहर नगरी में उतरेंगे, जहां हमारे वो असलाफ हमारे मुंतजर हैं, जिनकी तारीख और पहचान बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में खत्म करके हमारे नौजवान को नफसियाती तौर पर कम तर बनाया जा रहा है। खुदावंद हज़रात, तारीख में सबसे पहला डैम 960 ईस्वी में स्पेन के मुस्लिम इंजीनियर अमीर अज़ुद्दौला ने तामीर करवाया,
جو کہ ملک فارس کے دریائے کور پر شیرازی اور استخار کے مقام پر تعمیر کیا گیا، جو کہ 30 فٹ اونچا اور 250 فٹ چوڑا تھا، جس کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے گئے جن کے گھومنے پر آٹا مل کام کرتی تھی، اور ہر روز ہزاروں من آٹا آٹومیٹک طریقے سے تیار کیا جاتا، جو ملک کے غریب طبقے میں تقسیم کر کے حلف نامہ لیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن امیر المومنین کا گریبان مت پکڑنا، وہ تو پہلے ہی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ خواتین حضرات، انہی ڈیمو کے ذریعے گنا قابل استعمال بنایا جاتا، چاول کی چکیاں چلائی جاتی، یوں مسلمان بہت تھوڑے عرصہ میں دنیا کے امیر ترین انسان بن گئے، یہاں تک کہ لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لیے گلی گلی گھومتے لیکن کوئی حاجت مند نہیں ملتا۔ بادشاہ وقت جب کبھی کسی عوامی محفل میں جاتا تو لوگوں کا لباس بادشاہ کے لباس سے زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ خواتین حضرات، عظیم مسلمان سائنسدان زکریا الرازی نے انجینئرنگ پر اپنی مایا ناز کتابوں میں کچھ ایسے ڈائیگرام بھی بنائے ہیں جن کو اس نے طاقت کا نام دیا ہے اور انہیں باریک لائنوں میں شو کیا ہے، جو کہ مستقبل میں بجلی کی طرف اشارہ تھا۔ نیز انہوں نے پسٹن پمپ، سکشن پائپ اور کرینک مشین ایجاد کی جو کہ زمین کی گہرائی سے پانی نکالنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیل جوت کر پانی نکالنا بھی الرازی کی ایجاد ہے۔ خواتین حضرات، جن جگہوں پر دریا نہیں تھے وہاں مسلمانوں نے پن چکیاں لگائیں جو آٹا بناتی، پانی نکالتی، چہرہ تیار کرتی، اور یہ سب آٹو مشینری تھی جن کے اوپر جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ خواتین حضرات، قرون اولیٰ کی حیرت انگیز داستان میں سے چند جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، یہ انسانی ترقی کا وہ دور تھا جس کی مثال تاریخ میں پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں کہیں دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جس کا تمام علم صرف انسانیت کی بھلائی اور بقا کے لیے تھا۔ مسلمان ایسی سائنسز ڈیولپ کر رہے تھے، وہ ایسے علوم کی بنیاد رکھ رہے تھے جن کی حیرتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قرون اولیٰ کے وجود بذات خود ایک پرسراریت کا سمندر سمیٹے ہوئے تھے۔ ایک ایسا شخص جو طبیب بھی ہو، وہی انجینئر کا کردار بھی ادا کر رہا ہو، پھر وہی شخص فلکیات، ارضیات اور ریاضیات پر بھی نئے دشت متعارف کروا رہا ہو۔ تاریخ نے ایسے لوگ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے۔ ناظرین، قرون اولیٰ کی مسلمان علماء اور سائنٹسٹ بظاہر انسان تھے لیکن ان کی دماغی صلاحیتیں ایک عام انسان سے بہت مختلف تھیں۔ وہ سراپا پرسراریت تھے، انہیں کوئی ایسی طاقت سپورٹ کر رہی تھی جس کے پاس تمام علوم کے سمندر ہیں۔ ان پرسرار ہستیوں پر کوئی اندیکھی موج عاشق تھی جو سب کچھ لوٹانا چاہتی تھی، کوئی ایسی محبت تھی جس کا نور انہیں منور کیے ہوئے تھا، اور یہ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، غلامان مصطفیٰ کی فوج تھی، نور خدا کی فوج تھی، حبیب خدا کی فوج تھی۔ خواتین حضرات، آج ٹاپ آف ٹائم سیریز کے پہلے تعارفی ایپیسوڈ میں آپ نے اسلام کے سنہری دور قرون اولیٰ کے حیرت کدا کی چند جھلکیاں دیکھی۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس ماحول اور نسبت پر بات کریں گے جس نے ایک عام انسانی دماغ کو غیر معمولی سطح پر لا کھڑا کیا۔ ہم ان مرحلوں پر بات کریں گے جن کے زینے طے کر کے اسلام نے ایسے پھول پیدا کیے جن کی مہک آج بھی تر و تازہ ہے، ایسی مٹی پیدا کی جس کی زرخیزی لاجواب تھی، ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی کہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو سہارا مل گیا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم ان عوامل پر بات کریں گے جن پر چل کر کے دنیا کے جینیس ترین لوگ پیدا کیا جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، معافی چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی، اگلی ویڈیو جتنی بھی ہوں گی وہ تقریباً 15 سے 16 منٹ کی ہوگی، اور امید ہے آپ کو وہ ویڈیوز بھی پسند آئیں گی۔ ٹاپ آف ٹائم کی جو پوری سیریز جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ۔ اگر آپ ٹاپ آف ٹائم سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ٹاپ آف ٹائم ود عمران ادیب سرچ کیجیے، اور اگر اپنی متعلقہ قسط دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹاپ آف ٹائم ایپیسوڈ 1، 2، 3 یا جو آپ چاہیں سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپوز ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اس کی ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ ملتے ہیں ٹاپ آف ٹائم کے دوسرے ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔